السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال سبحانه وتعالى: وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. بہت ہی قابل احترام میرے اس فیدریش بزرگوں، معزز و مکرم زندہ و پائندہ دل میرے نوجوان بھائیوں، حیا کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ اپنایا جائے تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ اور جب یہ کسی فرد، خاندان، معاشرے اور قوم سے رخصت ہو جائے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ لفظ حیا عربی زبان کا لفظ ہے۔ حا، یا اور یا، یہ اس کا روٹ ہے۔ سٹیم جو ہے لغوی لحاظ سے مادہ اس کا یہ ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے۔ الحیات زندگی کو کہتے ہیں، الحیا شرم و حیا کو کہتے ہیں، دونوں کا مادہ ایک ہے، لہذا الحیاء ہوا مادۃ الحیات، زندگی اسی شخص کی زندگی ہے جس کے اندر صفت حیا پائی جاتی ہے۔ معاشرے کی زندگی، فرد کی زندگی اور بین الاقوامی سطح کی زندگی۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے جس میں انہوں نے الفاظ قرآنی کی تشریح کی ہے مفردات القرآن کے نام سے۔ اس میں وہ حیا کو ڈیفائن کرتے ہیں: انقباض النفس یبعث علی ترک القبائح، نفس انسانی کے اندر، انسانی ضمیر کے اندر ایک ایسی کوالٹی اور ایک ایسا احساس جو انسان کو برے کام کرنے سے روک دیتا ہے، اسے حیا کہتے ہیں۔
ایک نوجوان فیس بک کوئی ایسا منظر کھولے بیٹھا ہے جو دوسروں کے سامنے وہ نہیں کھول سکتا. گوگل کے سرچ انجن پہ کوئی ایسا پیج اس نے اوپن کیا ہوا ہے جو دوسروں کے سامنے وہ اوپن نہیں کر سکتا ہے. اسی اثناء میں اس کا بڑا بھائی، اس کا باپ، اس کی بہن، اس کا ٹیچر، کوئی بڑی شخصیت آ جائے تو فوراً جو اس کے جسم پہ جھرجھری طاری ہوتی ہے، جو اس کے نفس کے اندر انقباض اور گھٹن پیدا ہوتی ہے، جو اس کے ضمیر کے اندر ملامت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں یہی حیات ہے. اس کی کیا اہمیت ہے اور اسلامی تعلیمات کے اندر اس کو اپنانا کس قدر ضروری ہے، اس کے اندر خیر اور برکت کس قدر ہے. امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے حیا کی تقریباً 10 قسمیں لکھی ہیں. ایک ایک قسم اس لائق ہے کہ اس پہ رکا جائے، اس کو سنا جائے، اس پہ سوچا جائے کہ میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. کبھی کبھی حیا آتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کوتاہی کی وجہ سے، کسی کمی کی وجہ سے. یہ حیا تمام بنی نوع انسان میں اور اہل ایمان میں کمال درجے کا پایا جاتا ہے. ہمارے بابا جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے ایک کوتاہی ہوئی، گندم کا وہ دانہ کھا لیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. دنیا میں چلے آئے، زمین آسمان پوری انسانی تاریخ صدیوں نہیں ہزاروں صدیوں کے فاصلے طے ہو گئے. قیامت کا دن برپا ہوا. ابنائے آدم اپنے جد امجد حضرت آدم کے پاس جمع ہو کے گئے. اے بابا جان، آپ ہمارے ابا جان ہیں، ابو البشر ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے. آج اللہ سے کہہ دیجئے نا کہ ہمارا حساب لے لے، جنت جہنم کا فیصلہ شروع ہو جائے. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم کہیں گے مجھے اپنے رب کے سامنے جاتے ہوئے حیا آتا ہے. اتنا حیا، اتنے لمبے فاصلے گزرنے کے باوجود دنیا بھی آئی، سزا بھی، دنیا کے اندر حبوط اور نزول بھی ہوا، صدیاں بھی تھیں، فاصلے کٹے، قبرستان میں گئے، مدتیں بھی تھیں، اور اس وقت بھی ہمارے جد امجد کہیں گے اللہ کے سامنے مجھے جاتے ہوئے حیا آتا ہے. اسے حیا الذنب کہتے ہیں. گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر حیا کا مادہ، کبھی کبھی حیا کی ایک قسم حیا التقصیر بھی ہوتی ہے کہ گناہ تو نہیں ہوتا لیکن جس شخصیت اور جس ہستی سے حیا آ رہا ہوتا ہے، حیا الاجلال بھی اسے کہتے ہیں، وہ اتنے جلال والی ہے، وہ ہستی اتنی عظمت والی ہے، وہ ہستی اتنی شان والی ہے، وہ ہستی اتنی مقام والی ہے کہ اس کے سامنے جاتے ہوئے ویسے ہی حیا آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. فرشتے جب سے تخلیق ہوئے اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کے اندر مصروف ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے مسلسل حیا کرتے رہتے ہیں. ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا ہے. کبھی حیا کی کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے، جبریل کو آواز دی جاتی ہے، 600 پروں والا جبریل جب رب جلیل اس کو بلاتے ہیں تو سکڑتے سکڑتے ٹوٹی ہوئی ایک بوری کے ٹکڑے کی طرح رہ جاتا ہے. میرا رب مجھے بلا رہا ہے. اس کو حیا الاجلال کہتے ہیں. حیا کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو آپ حیا الشرف، حیا الکرم، حیا الفضل، حیا النعمہ، حیا الجود کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیت، وہ ہستی خود اتنے فضل والی، اتنے کرم والی، اتنی جود و سخا والی، اتنی عنایتوں والی، اتنے لطف و کرم والی، اتنی مہربانیوں والی، اتنی رحمتوں والی، انعام و افضال کی ایسی بارشیں کرنے والی ہوتی ہے کہ خود جو اس کی صفت کرم ہے اس وجہ سے اس کو حیا آ جاتا ہے.
اور یہ صفت اس معنی میں رب ذوالجلال کی ایک عظیم صفت ہے جو ہمارے لیے سہارا ہے، جو ہمارے لیے ایک ایسا سہارا اور امید کا ایسا رابطہ ہے۔ کبھی کبھی اللہ کی صفت حیا کو سوچتے ہیں تو یوں جیسے انسان کے اندر فخر سا آ جاتا ہے کہ اللہ ہم نے تیرے جیسے رب کو پایا ہے جو حیا کرنے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا لیس فیہما شیء۔ لوگوں یاد رکھنا رب کریم بڑے حیا والے ہیں، بڑے ہی کرم والے ہیں۔ یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ، جب اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اس کرم والے رب کو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے حیا آ جاتا ہے۔ میرا بندہ میرے سامنے فقیر بن کے آئے، میرے در میں سوالی بن کے آئے، ہاتھ بھی اٹھا دے، رب ذوالجلال کی عظمت، اس کی رحمت، اس کے فضل کے اوپر یقین کرتے ہوئے اور اسے گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ وہ حیا والا ہے۔ اس معنی میں یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اور یاد رکھیے حیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے عظیم فائدہ، سب سے بڑا فائدہ حیا کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ جو آج اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے رب ذوالجلال سے حیا کر جاتا ہے نا، امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کل جب یہ بندہ اللہ کے سامنے جائے گا جو ساری زندگی اللہ کا حیا کرنے والا ہے تو اس کو عذاب دیتے ہوئے اللہ تعالی حیا فرما جائے گے کہ میرا بندہ مجھ سے حیا کرنے والا، شرم کھانے والا، اور یہ آج میرے سامنے آیا ہے تو وہ بڑی عظیم ہستی ہے، جلال والے، عظمت والے، کرم والے، انعام والے، مہربانیوں والے، رحمتوں والے ہیں۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں میرے محترم بھائیوں، تو حیا کی 10 کے قریب اللہ رب العزت کے عظیم دین کے ماہرین نے، اور ان میں سے بالخصوص امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے کس نے بیان کی ہیں، معمولی نہ سمجھیے گا اس موضوع کو۔ حیا تو ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کے عظیم پیغمبر علیہ السلام نے اسے ایمان کی ایک شاخ قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء بضع وستون شعبہ اعلاها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اللہ نے ایمان کی 70 کے قریب شاخیں بنائی ہیں، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے چھوٹی شاخ راستے سے کانٹے کو پیچھے ہٹا دینا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو حیا چیز ایمان ہے، اس کی مثال ایک بیج کی طرح سمجھ لیں۔ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، آپ اس بیج کو بوتے ہیں، زمین کے سینے میں دفن ہوتا ہے، اس بیج کے اندر ایک ڈیٹا ہوتا ہے، پوری ایک معلومات کی دنیا ہوتی ہے، پھر اس کو پانی لگتا ہے، پھر اس کو کھاد لگتی ہے، زمین کے سینے کو چیرتا ہے، پھر ایک ہلکی سی معمولی سی اور خوبصورت پمپل اس سے نمودار ہوتی ہے، پھر ٹہنیاں بنتی ہیں، شاخیں بنتی ہیں، پتے لگتے ہیں، رنگت آتی ہے، پھل لگتا ہے، ذائقے بنتے ہیں، پھر وہ تناور درخت بنتا ہے۔ بالکل ایمان کا بیج جب انسان کے سینے میں صحیح معنی کے اندر اس سینے کی زمین پہ اور دل کی سرزمین پہ بویا جاتا ہے، پھر اس ایمان کی بھی ٹہنیاں بنتی ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، پھل لگتے ہیں، نیک اعمال کا پھل، شرم و حیا کا پھل، لا الہ الا اللہ کا پھل، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کا پھل،
پھر اس کے ذائقے آتے ہیں. ایمان کا بیج جب دل کی دنیا میں آ جاتا ہے پھر اس کے اثرات ہاتھوں میں آتے ہیں، آنکھوں میں آتے ہیں، لہجوں میں آتے ہیں، بول میں آتے ہیں، غمزے میں آتے ہیں، اشوے میں آتے ہیں، قدموں کی آفتوں میں آتے ہیں، دماغ کی سوچ میں آتے ہیں، دل کے کونے کونے گوشے گوشے کے اندر آتے ہیں. پھر یہ ایسا درخت بن جاتا ہے. رب ذوالجلال نے مثال دی، اس کی جڑیں زمین پہ ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی ہے؟ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. یہ جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں. ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیا ہے. اور یاد رکھیے گا کچھ درخت کی شاخیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان کو کاٹ دیا جائے درخت باقی رہتا ہے. کچھ ٹہنیاں ایسی ہوتی ہیں اگر ان کو کاٹ دیا جائے درخت باقی رہتا ہے. پھل توڑ لیے جائیں درخت باقی رہتا ہے. لیکن اس درخت کے کچھ حصے ایسے بھی ہوتے ہیں اگر ان کو کاٹ دیا جائے تو درخت مرجھا جاتا ہے، بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ بار آور نہیں ہوتا ہے. حیا ایمان کی وہ شاخ ہے، اگر یہ انسان کی ضمیر سے کاٹ دی جائے تو انسان کا ایمان مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بالکل ایمان کا درخت سوکھ کے مرجھا کے پھل دینا ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں، امام البانی نے موقوفاً بعض ائمہ نے مرفوعاً اس کو صحیح کہا ہے، الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان اکٹھے ہی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. حیا گیا ایمان گیا، حیا آیا ایمان آیا، ایمان آیا حیا آیا، ایک رخصت دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں یاد رکھیے گا حیا کی ایک تیسری اہمیت یہ بھی ہے. سب سے پہلی بات میں نے عرض کی تھی، حیا کرنے والے کو عذاب دیتے ہوئے رب غنی کریم حیا فرما دیتا ہے. دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، حیا ایمان کی ایسی شاخ ہے اگر یہ ختم تو ایمان ختم. اور تیسری بات یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ حیا ایمان کی ایسی شاخ ہے جس معاشرے کو یہ نصیب ہو جائے اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ ایمان کی 70 کے قریب شاخیں ہیں. اونچی شاخ لا الہ الا اللہ اور سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. لا الہ الا اللہ اللہ کا حق ہے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا حقوق العباد کے اندر ہے. درمیان میں آپ نے یہ کہا حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. اگر اللہ سے حیا کرنا آ جائے تو توحید خالص ہو جاتی ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے. اگر اللہ کے بندوں سے حیا کرنا آ جائے تو پھر معاشرے میں محبت آ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے. گویا حیا کا تعلق صرف معمولی نہیں ہے، اس کا اللہ کی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے. اگر انسان بے حیا ہو جائے تو سب سے بڑی اس کائنات کے اندر بے حیائی اللہ کے حقوق میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. غیر اللہ کو سجدے، غیر اللہ کی نظریں، غیر اللہ کی نیازیں، غیر اللہ کو رکوع، غیر اللہ سے دعائیں، یہ ایسی بے حیائی ہے اور اس قدر بے حیا انسان ہے ایسا. اسی لیے اللہ رب العزت نے شرک اور فحاشی کا اکٹھے ہی تذکرہ کیا ہے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک. اگر اللہ کے بندوں سے حیا کرنا آ جائے تو پھر بندوں کے تعلق ٹھیک ہو جاتے ہیں. اپنے استاد کا حیا، اپنے بھائی کا حیا، اپنے پڑوسی کا حیا، اپنی بہن کا حیا، اپنے رشتوں کا حیا، اپنی ماں کا حیا، اپنے باپ کا حیا، اپنے تعلقات معاملات کا حیا کہ اتنے سالوں سے ہم اکٹھے ہیں اور اس سارے تعلق پہ پانی پھیرتے ہوئے
1 منٹ کے اندر ساری اس کی محنتوں پہ پانی پھیر دیا اور اس کو ضائع اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. مطلب یہ ہوگا کہ اس نے تعلق کا حیا نہیں کیا ہے. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کیسا حیا تھا صحابہ کے اندر. بیان کرتے ہیں اللہ کے حیا کے حوالے سے یہ بات میرے ذہن میں امام ابن ابی دنیا رحمہ اللہ نے کتنی خوبصورت بات لکھی ہے. مکارم الاخلاق نامی کتاب کے اندر جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ میں جب بیت الخلا جاتا ہوں مجھے کپڑے اٹھانے پڑتے ہیں تو مجھے اس وقت اللہ سے حیا آ رہا ہوتا ہے. اللہ سے حیا آ رہا ہوتا ہے. ایسے عظیم لوگ باز ابن حکیم آتے ہیں, کہتے میرے دادا جان اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی یہ شرمگاہوں کا معاملہ کیا معاملہ ہے؟ کہا احفظ عورتک, اپنی شرمگاہ کو چھپا کے اس کی حفاظت کیا کرو. الا من زوجتک, سوائے اپنی بیوی کے, او ما ملکت یمینک, یا اپنی لونڈی کے. پوچھتے پوچھتے وہ صحابی یہاں تک پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی جب میں تنہا ہوں اکیلا ہوں تو اس وقت کپڑے اتارنا برہنہ ہونا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے جواب دیا فاللہ احق ان یستحیا منہ, اس وقت اللہ سے حیا آنا چاہیے. بغیر ضرورت کے اس وقت بھی برہنہ نہیں ہونا, اس وقت اللہ سے حیا آنا چاہیے. یہ اللہ سے حیا ہے, اللہ کے بندوں سے حیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کس کمال درجے کا پایا جاتا تھا. یہ صحابی جلیل بیان کرتے ہیں زبیر ابن عوام غزوہ احد کے شہداء لیٹے ہوئے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نچھاور کرنے والے. کسی کا ناک کاٹا گیا, کسی کا کان کاٹا گیا, کسی کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. ایک عورت بھاگے بھاگے آتی ہے, مسند احمد کی حدیث ہے, شہداء کی لاشوں کی طرف آگے جا رہی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں المرأة المرأة, روکو روکو, عورت ذات ہے شہیدوں کی لاشوں پہ جائے گی. مطلب روکنے کے 2 سمجھ میں آتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شہداء جو پڑے ہیں ان کا کوئی ایسا عضو جو عورت کے لیے دیکھنا مناسب نہیں, کہیں اس پہ نگاہ نہ پڑ جائے. دوسرا مطلب کہیں اپنے کسی رشتہ دار عزیز کو دیکھ کے بین نہ کرے, نو نہ کرے, روکو اس عورت کو. زبیر ابن عوام کہتے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ تو میری والدہ لگتی ہیں. میں آگے بڑھا, میری امی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. میں نے روکا. حضرت صفیہ بڑی بہادر اور صحت مند خاتون تھیں. کہتے لدغتنی لدغا, میری امی جان نے یوں مجھے دھکا دیا, میں پیچھے ہٹ گیا. میں نے کہا والدہ محترمہ امی جان میں خود نہیں آیا, مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے, بس وہیں پہ سٹاپ, کیا مجال کہ آگے کوئی بات ہو. کہنے لگی بیٹے یہ 2 کفن کی چادریں ہیں, مجھے پتا چل گیا ہے میرا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکا ہے. مجھے یہ بھی پتا چل گیا ہے اس کی لاش کی کیسے بے حرمتی کی گئی ہے. میں اس شہید پہ رونے نہیں آئی, جزا فضا کرنے نہیں آئی, میں کفن کی 2 چادریں لے کے آئی ہوں کہ میرے حمزہ کو ان چادروں کے اندر تم نے کفن دینا ہے. چادریں لے لی, کفن دینے لگے. مسند احمد کی یہ حدیث بتاتی ہے جو حسن درجہ کی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لاش ایک طرف کفن دینے لگے. ان کے پڑوس میں انصاری صحابی کی لاش پڑی ہے اور ان کے لیے کفن کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے. حیا کیا ہوتا ہے یہاں سے سمجھ میں آئے گی. تعلقات میں حیا, پرانی یادوں کو ذہن کے اندر رکھنا, تعلقات کو نبھانا, اس کے اندر حیا کیا ہوتا ہے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين والأنصاري بجنبه ليس له كفن. ہمیں حیا آیا کہ مدینے والے صحابی کا کوئی کفن بھی نہ ہو, اور بے شک کہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں, ان کو 2 چادروں میں کفن دے دیا جائے. کیوں حیا آیا؟ سابقہ باتیں یاد آئیں.
کہ جب مہاجرین، حضرت حمزہ مہاجر ہیں، مکی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، عم رسول ہیں، جب ہجرت کر کے آئے تھے، نہ کپڑے تھے، نہ زمینیں تھیں، نہ مکان تھا، نہ کچھ اور تھا، انصاری صحابہ نے، مدنی صحابہ نے پھر ایثار کیا، ایثار کی نئی داستانیں کائنات کے صفحے پہ، تاریخ کے اوراق پہ روشن یہ داستانیں رقم کی تھیں۔ آج ہمیں پناہ دینے والے وہ صحابی، ان کے لیے کفن کی ایک چادر بھی نہ ہو اور حضرت حمزہ کو 2 چادروں میں کفن دیا جائے، ہمیں یہ سوچ کے حیا آنے لگ گیا۔ پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک چادر حضرت حمزہ کو دی جائے گی اور ایک چادر انصاری صحابی کو بطور کفن دی جائے گی۔ کہتے جب ہم نے چادریں نکالی، ایک چھوٹی تھی، ایک بڑی تھی، پھر حیا آیا۔ حیا کیا ہوتا ہے؟ تعلق میں حیا کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث سے روز روشن کی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں واضح ہو جاتا ہے۔ کہتے پھر ہم نے قرآن اندازی کی، جس کے نام پہ جو چادر نکلی اس کے مطابق ہم نے کفن پہنا دیا۔ اسے تعلقات میں حیا کہتے ہیں کہ یاد رکھنا، تعلقات کو یاد رکھنا۔ آج حیا اور شرم کے حوالے سے میرے محترم بھائیوں، نہ صرف اللہ کا حیا ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ والدین کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ہمسایوں کا، دوست احباب کا، علماء کا، اپنے مشائخ کا، بزرگوں کا، اپنے ساتھیوں کا، ساتھ رہنے والوں کا۔ تو حیا ایمان کی ایسی شاخ ہے، اگر یہ اوپر کی طرف چلی جائے تو حقوق اللہ ٹھیک ہو جائیں گے، نیچے کی طرف آ جائے تو حقوق العباد کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب اس تصویر کا ایک چوتھا پوائنٹ بیان کر کے پھر دوسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چوتھا فائدہ حیا کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما کان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کونین کے تاجدار علیہ السلام نے فرمایا، جس چیز کے اندر حیا آ جاتا ہے وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اس میں حسن آ جاتا ہے۔ جس چیز کے اندر بھی حیا آ جائے، لباس میں حیا آئے گا، لباس خوبصورت ہو جائے گا۔ بہن کے اندر بطور بہن حیا آئے گا، اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ تعلقات میں حیا آ جائے، تعلقات میں حسن و جمال آ جائے گا۔ اللہ کی ذات سے حیا آ جائے، ایمان میں حسن و جمال آ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر سے حیا آنے لگ جائے تو اللہ کے پیغمبر کے امتی ہونے میں حسن و جمال آ جائے گا۔ جس چیز کے اندر بھی حیا ہوگا اس میں حسن و جمال آ جائے گا۔ یہ 4 اس کی بنیادی برکات، اور 5ویں یہ بھی ذہن میں رکھیے، جیسے جیسے حیا بڑھتا جائے گا ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا، ایمان میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الحیاء خیر کلہ، اگر دین کا خلاصہ، خیر اور بہتری کا خلاصہ سننا چاہتے ہو تو حیا ہے۔ حیا آ جائے انسان کے اندر، شرم آ جائے، ہیزیٹیشن آ جائے، حیا کے احساسات، جذبات انسان کے اندر پیدا ہو جائیں۔ یہ 5 پوائنٹ عرض کرنے کے بعد اب آتے ہیں حیا کی دوسری تصویر، اور اس تصویر کا دوسرا رخ اور دوسرا پہلو جو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، جس کو ہم بے حیائی کہتے ہیں، بے شرمی جسے کہتے ہیں، جسے ہم بے حیائی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کہ انسان کے اندر حیا نہ رہے تو سب سے پہلا نقصان بے حیائی کا یہ ہوگا کہ ایمان کم ہوتے ہوتے بے حیا انسان کے اندر سے ایمان چلا جائے گا، ایمان رخصت ہو جائے۔ دوسری چیز، برائیوں کے دروازے ایسے کھلیں گے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ سابقہ انبیاء جو متفقہ طور پر اپنی امتوں کو سمجھاتے آئے ہیں، ان میں سے ایک گولڈن سینگ یہ بھی ہے، خوبصورت سینگ، ایک سنہرا قول یہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو جو چاہو کر لو۔ یعنی ڈانٹ ہے، یہ ڈانٹ ہے، جیسے اللہ نے کہا
کہ جو چاہو کر لو، آنا تو میرے پاس ہے۔ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں، اور تمام انبیاء، اکثر انبیاء اپنی امتوں کو یہ کہتے آئے ہیں جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کر لو، یعنی پھر یہ ضمیر مر جاتا ہے، برائی محسوس نہیں ہوتی۔ اچھائی کا اور برائی کا جو پہچان کا ایک اللہ رب العزت نے دل کے اندر آلہ رکھا ہے، نفس لوامہ رکھا ہے، بے حیا آدمی کو بتا کے پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کو برائی کرتے ہوئے برائی لگتی ہی نہیں۔ تیسری بات، جب انسان بے حیائی کرتے کرتے عروج پہ پہنچ جائے، حتیٰ کہ اس کے اشتہار لگانے لگ جائے، اس کو ایڈورٹائز کرنے لگ جائے، فیس بک کے اس کی پوسٹنگ کرنے لگ جائے، واٹس ایپ پہ اس کی شیئرنگ کرنے لگ جائے، اپنے سکینڈل کو دوستوں کے اندر یوں کھلا کے بیان کرنے لگ جائے۔ آپ کے روزنامہ نوائے وقت، روزنامہ جنگ، ایکسپریس اور دی نیوز، دی نیشن اور دی ڈان کے اندر طرح کے، حتیٰ کہ آپ کے فروری کے اس مہینے میں حیات سوز پیغام عام ہونے لگ جائیں۔ یاد رکھیے گا، مجھے کہنے کی جرت نہیں، میں کون ہوتا ہوں اتنی سخت بات کہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری سب امت کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو برائی کر کے اس کا چرچا کرتے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ قد بات یسترہ ربو، رات اس نے برائی کی، اللہ نے پردہ ڈالا، ثم اصبح یقول فعلت کذا وکذا، اللہ نے پردے ڈالے، ستیر ذات نے، کریم ذات نے اس کی برائیوں پہ پردے ڈالے، اور وہ صبح ہوئی اور وہ کہنے لگا کہ میں نے ایسے کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا۔ یہ ایسا انسان ہے، امام کائنات علیہ السلام کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اس نے اپنے پردے خود چاک کیے ہیں، اب اس کے اوپر اللہ پردے نہیں ڈالے گا۔ جب اللہ پردے نہیں ڈالے گا تو قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوشل میڈیا، میرے نوجوانوں، میرے بیٹوں، میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں، ہم اپنے لیپ ٹاپ کا جائزہ لیں، اپنے موبائلوں کا جائزہ لیں، سوشل میڈیا کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر انٹرنیٹ کی ویب سائٹس تک، اور اپنے موبائل کے میسیجز سے لے کر ملٹی میڈیا میسیجز تک، ایک ایک چیز اس قابل ہے کہ ہم جائزہ لیں، کیا وہ حیا کے تقاضوں پہ پورے اترتے ہیں؟ میرا آئی ڈی کیسا ہے، میری پہچان کیسی ہے، میرا بلاگ کیسا ہے، میرا پیج کیسا ہے، میری سائٹ کیسی ہے، میرے میسیجز کیسے ہیں، میری چیٹنگ کیسی ہے، میری شیئرنگ کیسی ہے، میری پوسٹنگ کیسی ہے، میری لائکنگ کیسی ہے، میں کس طرح کے اپنے دوست رکھتا ہوں اس سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ امت میں اس وقت ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان ہے، اور حیا کے تقاضوں کو چاک کرنے کے لیے یہ چیز انتہائی خطرناک بھی ہے، اور اگر اس کا پازیٹیو استعمال کیا جائے تو انتہائی اہم، ایفیکٹو، مؤثر اور خوبصورت اور عظیم چیز بھی ہے۔ اگر اس کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسری بات، جو اتنا بے شرم و بے حیا ہو جائے، اللہ رب العزت اس کے لیے معافی کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گناہ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنی مرضی سے معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بندہ اس نے اپنی مرضی سے اپنے گناہ کو شیئر کیا، آؤٹ کیا، اب اللہ اپنی مرضی سے اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس نے خود پردے چاک کیے ہیں، اب اللہ پردے نہیں ڈالیں گے۔ ہاں، توبہ کر جائے، معافی مانگ لے، آنسو بہا لے، نادم ہو جائے تو اور معاملہ ہے، لیکن از خود جو معاف کرنے والی آپشن ہے وہ اس نے خود ختم کر دی ہے۔ اس کے لیے مستقل توبہ کی ضرورت ہوگی۔ چوتھی بات، بے شرمی اور بے حیائی کے حوالے سے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بے شرمی اور بے حیائی جہاں بھی آ جاتی ہے اس چیز کے اندر کمزوری اور نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے، ما كان الحياء في شيء الا زانه ولا كان الفحش في شيء
इल्ला शान, जहां हया आ जाता है चीज खूबसूरत हो जाती है, जहां बेहयाई आ जाती है चीज बदसूरत हो जाती है। रिश्ते नाते में बेहयाई आ जाए, ताल्लुकात में बेहयाई आ जाए, मामलात के अंदर बेहयाई आ जाए, गुफ्तगू के अंदर बेहयाई आ जाए, सोशल मीडिया के अंदर बेहयाई आ जाए, अल्लाह के साथ ताल्लुक में बेहयाई आ जाए, जहां भी आएगी वो चीज मायूब हो जाएगी। एक अहम बात बेहयाई के हवाले से, गालिबन चौथा पॉइंट यह भी ज़हन के अंदर रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहयाई एक ऐसा जुर्म है कि इसकी नकद सजा अल्लाह ने दुनिया में भी रखी हुई है। सूरह नूर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। बेशक वो लोग जो चाहते हैं मुस्लिम मुआशरों में बेहयाई फैल जाए, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। दुनिया में दर्दनाक अजाब की तफसीर एक हदीस से पता चलती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मा ज़हरतिल फाहिशा फी कौमिन क़त्तु हत्ता युअलिनु बिहा इल्ला वफशा फीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन फी अस्लाफिहिमुल लज़ीना मज़ू। जब भी किसी कौम के अंदर फाशी आम हो जाए, यहां तक कि वो उसके जरिए ऐलान करने लग जाए, तो उस कौम के अंदर अल्लाह की तरफ से ताउन और दर्दों की ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका नाम भी उनके बाप दादाओं ने नहीं सुना होता है। नकद सजा, 5 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, 10 साल की बेटी, 11 साल की बेटी, यहां पेन है, यहां पेन है, यहां दर्द है, यहां तकलीफ है, ये कैंसर है, ये फलां तकलीफ है, ये फलां बीमारी है। याद रखिए और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हमें उससे इनकार नहीं, लेकिन उससे ज्यादा फैक्टर ये है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बताया, जब फाशी आम हो जाएगी ताउन और दर्दों की बीमारियां आम हो जाएगी। ताउन को आज के दौर में हम कैंसर का नाम दे सकते हैं। अल-औजा पेन, वो तो हमारा पूरा मुआशरा ही उसका शिकार है। अल्लाह के अजीम बंदे हैं, 90 साल की उम्र है, कश्ती से नीचे उतरते हैं, छलांग लगाते हैं और पूछने वाले पूछते हैं, बाबा जी इस उम्र में और आप इतने एक्टिव, कहने लगे हाज़िही जवारे हफ़िज़नाहा फ़ी शबाबिना फ़हफ़िज़हा अल्लाहु लना। हमने जवानी में इनको बचा के रखा था, अल्लाह ने बुढ़ापे में इनको हमारे लिए बचा के रखा हुआ है। ईमान की दुनिया में भी असरात होते हैं, आखिरत में भी असरात होते हैं। 5वां नुकसान बेहयाई का, मेरे मोहतरम नौजवानों, खुसूसन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसको मामूली बात न समझना, इसका 5वां नुकसान बिलखुसूस इज्जतों को लूटने वाली बेहयाई, ये एक कर्ज होता है जो एक नौजवान अपने सर पे उठाता है और उसकी बहन या बेटी जवान होके इस कर्ज को फिर वापस करती है। मुस्तदरक के हाकिम में हदीस है, अगरचे वो सनदन ज़ईफ है, लेकिन हम उसको अल्लाह के रसूल का फरमान इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी सनद ज़ईफ है। इफ़्फ़ु अन निसाइन नासी तइफ़्फ़ निसाअकुम, लोगों की इज्जतों के तुम मुहाफिज बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी इज्जतों की हिफाजत फरमाएगा। लेकिन अस्लाफ ने कहा है, बिलखुसूस इमाम शाफी रहमहुल्लाह ताला कहा करते थे कि जिना एक कर्ज होता है जो उसे दोबारा चुकाना पड़ता है। 6वां नुकसान बेहयाई का, फहाशी का, बुराइयों का, आखिरत के अंदर शदीद तरीन नुकसान, आखिरत के अंदर इसका 6वां नुकसान यह होता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुझे ख्वाब के अंदर सैर करवाई गई, आलमे बाला की, मैंने देखा एक ऐसा मंजर है, उस मंजर में मैं एक तंदूर देखता हूं, अअलाहु ज़य्यक़ुन व अस्फ़लुहु वासिअन, उसका ऊपर वाला हिस्सा तंग है, नीचे वाला हिस्सा खुला हुआ है, उसके अंदर मर्द हैं, औरतें हैं, बिल्कुल बरहना और नंगे, और उनको आग लगाई जा रही है। मैं अपनी आंखों से ये मंजर भी देखता हूं, जब नीचे से फरिश्ता आग लगाता है
تو وہ یوں بوائل ہوتے ہیں، ابل کے تندور کے منہ تک آ جاتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں شاید یہ باہر نکل جائیں گے. زو زو وہ شور کرتے ہیں، پھر نیچے ہو جاتے ہیں، پھر آگ لگائی جاتی ہے، پھر اوپر چلے جاتے ہیں، پھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر آگ لگتی ہے، پھر اوپر جاتے ہیں، تندور کے منہ تک پہنچ کے لگتا ہے باہر نکلیں گے، پھر نیچے کر دیا جاتا ہے. میں پوچھتا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے بتایا جاتا ہے الزنات والزوانی من امتک. اے اللہ کے پیغمبر، یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. یہ ان کو سزا دی جا رہی ہے. ساتواں نقصان بے حیائی کا میرے محترم بھائیوں یہ ہوتا ہے، جو معاشرہ بے حیا ہو جائے، جو نمازی بے حیا ہو جائے، جس کی نماز اس کے اندر حیا پیدا نہ کرے، جو آنکھیں بے حیا ہو جائیں، جو دل بے حیا ہو جائے، جو زبان بے حیا ہو جائے، اللہ رب العزت اس سے نفرت کرتے ہیں اور اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہو جاتے ہیں. ساتواں نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبغض الفاحش والمتفحش. جو فحاشی کا عادی ہے اللہ اس پر بھی ناراض ہے. جو عادی تو نہیں ہے لیکن فحش لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو ویسا ہو جاتا ہے، اللہ اس پر بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ غیرت مند ہستی کا نام ہے. حضرت سعد ایک دفعہ کہتے ہیں، اپنی بیوی کے بارے میں غیرت کھاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس وقت صحابہ سے کہا اتعجبون من غیرت سعد. حضرت سعد نے کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لوں تو میں تلوار سیدھی لگا کے اس کو 2 لخت کر دوں. صحابہ کو حیرانی ہوئی کیسے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کیا تمہیں غیرت کی ساتھ پہ حیرانی ہو رہی ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا پیغمبر سعد سے زیادہ غیرت مند ہے. پھر آپ نے فرمایا واللہ اغیر منی، اور یاد رکھیے گا تمہارا رب تمہارے پیغمبر سے بھی زیادہ غیرت مند ہے. غیرت مندی یہ ہمارے معاشرے کی ایک بنیادی کوالٹی اور امتیازی پہچان ہوتی تھی. 8واں نقصان بے حیائی کا، فحاشی کا یہ ہوتا ہے بعض دفعہ بے حیائی جب معاشروں کے اندر پھیل جاتی ہے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہونے کے بعد 8واں نقصان ذہن میں رکھیے گا پھر اس معاشرے کے اندر نماز کی لذت ختم ہو جاتی ہے، تلاوت کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، دل میں اللہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے. بے غیرتی، بے حیائی ایک زبان پہ اور ایمان کے بول اکٹھے نہیں رہا کرتے ہیں. دل کے اندر بے حیائی اور اللہ کی محبت ان کا اکٹھے بسیرا نہیں ہوا کرتا ہے. اور ایک آخری نقصان بے حیائی کا یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے، بعض احادیث سے اس کی واضح تائید ملتی ہے. صحیح الترغیب والترہیب میں امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. ایک راہب ہے 60 سال تک عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد ایک زنا کرتا ہے. اللہ جب تولتے ہیں تو اس ایک زنا سے 60 سال کی عبادت کا پلڑا ہلکا ہو کے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور اسی حدیث کی روشنی میں اسلاف کہا کرتے تھے زنیۃ واحدہ تہدم عمل 60 سنہ. بعض دفعہ ایک زنا اور ایک شخص کی عزت کو تار کرنے سے کبھی کبھی 60 سال کے نیکیاں بھی اللہ ضائع کر دیا کرتا ہے. اور اس کی تائید سنن ابن ماجہ کی اس صحیح حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، غالباً گزشتہ ماہ بھی آپ نے مجھ سے سنی تھی، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةٍ يَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. میری امت کے کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے ڈھیروں ان کی نیکیاں پہاڑوں جیسی ہوں گی لیکن اللہ گدو غبار کی طرح اڑا کے رکھ دے گا. جب پوچھا گیا یہ کون لوگ ہوں گے، انہم قوم اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ بے حیا لوگ ہوں گے جب بھی ان کو تنہائی میں موقع ملے گا تو اللہ کی حرمت کو پامال کر دیں گے. میرے محترم بھائیوں، آخری 5 منٹ کے اندر چند ایک باتیں کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. کچھ باتیں مجھے اپنے بزرگوں سے کہنی ہیں،
کچھ مجھے اپنے بھائیوں سے کہنی ہے اور کچھ آپ کی وساطت سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک ہم نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ امت اسلامیہ کے خلاف سب سے بڑی سازش اس وقت اگر ہو رہی ہے تو بے حیائی کو عام کرنے کی سازش ہو رہی ہے، بہت بڑی سازش۔ یہودی پروٹوکولز، بدنام زمانہ کتاب، اس کی میں نے ایک دفعہ اسٹڈی کی۔ یہودی تھنکرز، جیوز فلاسفرز، ڈاکٹرز، پروفیسرز سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ مسلمان تو دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہودیت یاد رکھیے گا، پیور جو یہودی ہیں وہ اس کو ایک نسلی مذہب سمجھتے ہیں، نسلی مذہب۔ ہم کوئی شخص کہے بھی کہ میں یہودی ہوتا ہوں تو باقاعدہ اس کو یہودی نہیں سمجھتے، کہ ایک نسل کا نام یہودی ہے، ایک نسلی مذہب ہے۔ فلان جو خاص انبیاء کی اولاد میں سے وہ اپنے آپ کو منسوب کر کے یا طرح طرح کے اندازوں سے اس کو ایک بڑا نسلی مذہب سمجھتے ہیں۔ اور نحن ابناء اللہ و احباؤہ، تو اللہ کے قرآن نے کہا ہے یہودی کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ جو ہماری نسل میں سے نہیں ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ سر جوڑ کے بیٹھے پھر ہم کیا کریں؟ ہم دوسروں کو تو اپنے مذہب میں کنورٹ کرنے سے رہے، تو ہم کیا کریں؟ فیصلہ ہوا ایک ایسا کام کریں کہ باقی مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ یہودی نہ بنے تو کم از کم وہ اپنے مذہب کے بھی کسی کام کے نہ رہے، ان کے اندر سے مذہب کا حادثہ، سینسیٹیوٹی اور مذہب والے جذبات وہ ختم ہو جائے۔ پھر مشورہ وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ باقاعدہ یہودی پروٹوکولز کے اندر ایک شک کے طور پر انہوں نے یہ طے کیا کہ دنیا کے نوجوانوں میں غیر یہودیوں کے ساری نسلوں کے اندر دو چیزیں ہر انسان میں پائی جاتی ہیں، کھانے پینے کی خواہش اور سیکسول ڈیزائر، جنس کی خواہش۔ یہ نیچرل چیزیں ہیں، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ دو چیزیں انسان کی سفلی جذبات ہیں، اس کی بنیادی ضرورت ہے۔ فیصلہ کیا گیا ان دو چیزوں کو اس قدر ایڈورٹائز کرو کہ سب کھانے پینے کے اندر دھت اور مست ہو جائیں، اور دوسرے نمبر پہ سیکسول ڈیزائر، جنسی خواہشوں کے اندر ایسے لگ جائیں۔ جب وہ ان دو چیزوں پہ لگ جائیں گے، وہ یہودی نہ بھی ہوں تو ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں، وہ اپنے مذہب کے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ یہ وہ پلاننگ اور سازش ہے جس کے تحت ایک چھوٹی سی ڈبی، ایک چھوٹی سی ماچس، ایک 10 روپے کی تمہاری چیز، ایک معمولی سا کپڑا، ایک معمولی سی چیز اس وقت تک تمہارے چینلز پہ اور اشتہارات پہ نہیں بکتی ہے۔ تمہارا لکس کا صابن ہو یا چھوٹے سے سوپ ہوں، 10-20 روپے کی چیز سے لے کر لاکھ ہزاروں تک کی کوئی چیز اس وقت تک نہیں بکتی جب تک کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں فحاشی نہ شامل ہو جائے، بے حیائی کا کوئی عنصر نہ شامل کر دیا جائے۔ وہ نوجوان جو ہر وقت اس طرح کے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہیں گے، وہ اللہ کے نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے کیا کام کر پائیں گے؟ میرے محترم بھائیوں، ان نوجوانوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، چھوٹے ہیں آپ یا بڑے ہیں آپ، ایک بات کا تو خیال کر لیں کہ اللہ نے آپ کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ رکھی ہے۔ تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ تمہارا رشتہ کس کے ساتھ بنتا ہے؟ تم اپنی نسبتیں کہاں جوڑتے ہو؟ اس پیغمبر کے ساتھ کان اشد حیاء من الازراء فی خدرہا، جو ایک نوجوان عرب کی بیٹی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اس قدر شرم و حیا کہ ایک نوجوان نے جب پوچھا تھا اے اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دے دیں، ناراض نہیں ہوئے، اس کو قریب کیا، کہا بیٹے اپنی ماں کے لیے، بہن کے لیے، خالہ کے لیے اس چیز کو پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ پھر اللہ سے دعا کی اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اپنے امتی کو سمجھا میں نے دیا ہے، اس کے دل کو تو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر دے۔ فما کان ذلک الفتى یلتفت بعد، صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ نوجوان جب گلیوں میں چلتا تھا نگاہوں کو اوپر اٹھا کے دائیں بائیں دیکھا بھی نہیں کرتا تھا، بس ایک ڈائریکشن، ایک سمت۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کی امت
نہ صرف اس نبی کے امتی ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں شرم و حیا کے پیکر وہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، جن کو اللہ نے قرآن کی ایک سورت بنا کے ان کی سٹوری اور خوبصورت کہانی ہماری آنکھوں کے سامنے رکھی۔ بنی ٹھنی وقت کی امیر ترین حسین و جمیل عورت ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے۔ غلقت الابواب وقالت ہیلک، آؤ یوسف برائی کی دعوت دیتی ہوں، دروازے بھی بند ہیں۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، مجھے اللہ کا خوف آتا ہے۔ عطا ابن یسار، سلیمان ابن یسار دو تابعی ہیں، عظیم محدث اور امام ہیں۔ ایک سفر سے واپس آتے ہیں، ایک نوجوان دوشیزہ بھاگے بھاگے خیمے کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ سلیمان جو بھائی تھا وہ کسی کام سے باہر نکلا تھا، عطا ابن یسار اکیلے ہی تھے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یوں اپنے کپڑے ہٹا کے، چہرہ سے نقاب اٹھا کے برائی کی دعوت دیتی ہے، کہتے ہیں الیک انی، الیک انی، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، عطا کے ایمان کو خراب نہ کرو۔ جب وہ زیادہ اصرار کرتی ہے، جناب عطا ابن یسار رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہچکی بند جاتی ہے، ایمان کی فکر پڑ جاتی ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ اس قدر روتے ہیں، اس قدر روتے ہیں، جب برائی کی دعوت دینے آئی تھی اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ سلیمان واپس آتے ہیں، میرا بھائی عطا بھی رو رہے، سامنے بیٹھی عورت بھی رو رہی ہے، بڑے بھائی کا شرم و حیا اتنا ہے پوچھ نہیں سکے، بس ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے یہ بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ دونوں بھائی بیٹھ کے اس قدر زارو کتار روتے ہیں کہ عورت وہاں سے واپس چلی جاتی ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، مصر کا سفر کرتے ہیں، خواب کے اندر حضرت عطا ابن یسار رات لیٹے لیٹے اچانک اٹھ کے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ سلیمان پوچھتے ہیں بھائی جان کیا ہوا ہے؟ کہا میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج تمہیں بتاتا ہوں، آج اللہ نے خواب میں حضرت یوسف کی ملاقات کروائی ہے۔ جب خواب میں ملے تو میں نے ان سے کہا جناب یوسف مجھے بہت رونا سا آتا ہے جب میں آپ کا واقعہ پڑھتا ہوں۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا میں اس بات کو یاد کرتا ہوں آپ کے اوپر کتنی کڑی آزمائش آئی ہوگی، جب آپ جیل میں تو چلے گئے لیکن فحاشی کے قریب نہیں گئے۔ جناب یوسف علیہ السلام مجھے کہتے ہیں عطا مجھے حیرانی اس پہ آتی ہے جس نے ابوا نامی عورت کے سامنے رونے کا انداز اپنایا تھا۔ اپنے بھائی سے وعدہ لیتے ہیں کہ کسی کو بیان نہیں کرنا۔ یہ اللہ کسی فرشتے کو بھی بعض دفعہ کسی نبی کی شکل میں بھیج دیا کرتے ہیں اس سے ملاقات کروانے کے لیے۔ خواب کی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں ایک بات کہہ کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جو میرے بزرگ ہیں ان کو تھوڑا سا چیک تو رکھنا چاہیے نا اپنی اولاد کا، ان کے اکاؤنٹس کیسے ہیں، ان کے پاس ڈیٹا کیسا ہے۔ جاسوسی کا انداز تو بے شک نہ ہونا چاہیے، محبت بھرے انداز میں حکمت کے ساتھ، ایک دانش کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ نگرانی کرنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ میری بیٹی کس کالج میں پڑھتی ہے، اس کالج کی ٹیچرز کیسی ہیں، ٹیچر کیسے ہیں، ٹیوشن پڑھانے والے لوگ کیسے ہیں، آمد و رفت کیسی ہے، پردہ کیسا ہے، شرم و حیا کیسی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے معاشرے کو شرم و حیا والا معاشرہ بنا دے، ہمیں عزت والی زندگی نصیب فرمائے، عزت والی موت نصیب فرمائے، اور کل کو اللہ رب العزت ہمارا حیا اپنے فضل و کرم کی وجہ سے فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔